الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سوشل میڈیا پر ایک روایت یا ایک قصہ بہت شیئر کیا جا رہا ہے اور اس کے موجود ہونے پر بھی باقاعدہ دلائل دیے جا رہے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزرا کرتے تھے، آپ پر ایک بڑھیا روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ 2-3 روز کے لیے اس نے کچرا نہیں پھینکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب سے دریافت فرمایا کہ وہ بڑھیا کہاں ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑھیا کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ بسا اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ روایت بالکل بھی سندن متنن کتب احادیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ہمارے بعض احباب نے اس پر کچھ دلائل دیے، اس کے موجود ہونے پر کچھ دلائل دیے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس روایت کا حکم اور جو بڑے علماء ہیں، مختلف دارالافتاء ہیں، ان کے فتاوی جات بھی سکرین پر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ پہلا قاعدہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ علماء ربانی کا قول حجت ہوتا ہے۔ جی بالکل، علماء ربانی کا قول حجت ہوتا ہے، لیکن علماء ربانی کے قول سے کوئی چیز حدیث نہیں بن جاتی۔ علماء ربانی کا قول، علماء کرام کا قول، مفتیان کا قول، فقہاء کا قول عام عوام کے عمل کے لیے فقہ میں، اعمال میں حجت ہے۔ کہ عام شخص کو دلیل کی ضرورت نہیں اور ہر شخص دلیل جانتا بھی نہیں، تو اس لیے ان کے لیے علماء کا قول حجت ہے۔ لیکن علماء کا قول حجت ہونے سے مراد یہ تو نہیں کہ علماء جو کچھ کہہ دیں وہ حدیث بن جائے۔ یہ تو قاعدہ ہی فقہ کا قاعدہ ہے، نہ کہ حدیث کا۔ اس روایت کے موجود ہونے میں دوسرا قاعدہ پیش کیا گیا کہ علماء ربانی اور صالحین کے افعال سند اور شرعی دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس کا بھی وہی جواب جو میں نے آپ کو پہلے قاعدے میں عرض کیا کہ یہ قول یا یہ قاعدہ تو فقہ کے میدان میں ہے، نہ کہ حدیث کے میدان میں۔ علماء ربانی کا قول حجت ہے، ان کے افعال حجت ہیں۔ ان کے افعال کے حجت ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ان کا کوئی عمل حدیث بن جائے گا۔ ایسا تو نہیں کہ کسی عالم نے کچھ کہہ دیا تو اب اس کا کہنا دلیل ہو گیا، لہٰذا اب اس کے کہنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں کہ یہ حدیث ہو گئی۔ تیسرا قاعدہ اس میں پیش کیا گیا کہ عدم نقل عدم وجود کو مستلزم نہیں، یعنی کہ کوئی امر، کوئی قول، کوئی فعل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہی نہیں کیا گیا، جو کتابوں میں منقول نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پایا بھی نہیں جاتا۔ اور اس قاعدے پر اگرچہ یہ دیگر کتب میں بھی موجود ہے، لیکن اس قاعدے پر فتاوی رضویہ کا حوالہ دیا گیا۔ میں فتاوی رضویہ کی طرف بعد میں آتا ہوں کہ انہوں نے حدیث کی حجت کے لیے کیا کیا امور اختیار کیے ہیں۔ یہ قاعدہ بھی فقہ کا قاعدہ ہے، نہ کہ حدیث کا قاعدہ، کہ آپ کہیں کہ جو چیز بیان ہی نہیں کی گئی، نہ کتب میں منقول ہوئی، نہ اس کی سند موجود ہے، نہ محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس کو پھر بھی تسلیم کر لیا جائے حدیث کے میدان میں، تو یہ تو پھر ہر گھڑی ہوئی بات کو، ہر جھوٹی بات کو حدیث کہنا پڑ جائے گا۔ حدیث کے لیے تو سند ضروری ہے۔ یہ قاعدہ فقہ کا قاعدہ ہے۔ جو فتاوی رضویہ کا حوالہ دیا گیا وہاں پر بھی امام احمد رضا خان نے اس قاعدے کو بطور فقہی اصول کے لکھا ہے، نہ کہ بطور حدیث کے اصول کے۔ پھر چوتھا قاعدہ بیان کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف تعظیم کے لیے کسی ثبوت یا نقل کی ضرورت نہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے کے لیے، حضور کی ثنا بیان کرنے کے لیے، حضور کی نعت بیان کرنے کے لیے کسی حجت کی ضرورت نہیں، لیکن کیا اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں؟
کہ جو چیز حضور کی تعریف میں ہو اس کو حدیث کہہ کر بیان کر دیا جائے. کہ کوئی شخص کہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 بار جسمانی معراج ہوئی، اب اس میں ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، حضور کی نعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، تو کیا اس کو اب حدیث مان لیں گے کہ بغیر کسی کے بیان کیے اب اس کو حجت اور حدیث مان لیا جائے؟ یہ قاعدہ حدیث کا قاعدہ نہیں ہے، کسی محدث نے اس کو بیان نہیں کیا، کسی نے اس کو اصول حدیث میں ذکر نہیں کیا. 5واں قاعدہ بیان کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محاسن، محامد اور معجزات کی کوئی حد نہیں. بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کی، حضور کے معجزات کی کوئی حد نہیں. لیکن کیا اس قاعدے کے تحت کسی بھی چیز کو کوئی بھی شخص اٹھ کر اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دے اور ہم دیکھیں کہ اس میں حضور کی تعریف ہے لہٰذا اس کو حدیث کہہ دیں گے؟ کسی چیز کو حدیث ثابت کرنے کے لیے تو اصول حدیث چاہیے جو محدثین نے مرتب فرمائے، اور جو قاعدے بیان کیے گئے اس روایت کے پائے جانے پر، اس روایت کے حق میں ان میں سے کوئی ایک بھی اصول حدیث کا قاعدہ نہیں ہے. دیگر قواعد کو، فقہا کے قواعد کو یا فقہی قاعدوں کو توڑ مروڑ کر اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے اس کو حدیث کے میدان میں ڈال دیا. 6واں قاعدہ بیان کیا گیا روایت بالمعنی. بالکل درست ہے، محدثین نے اس کو بیان کیا کہ روایت بالمعنی جائز ہے، لیکن روایت بالمعنی ہے کیا؟ میں آپ کو اس کی تعریف بتاتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کا مضمون اور مفہوم کوئی راوی اپنے الفاظ میں بیان کر دے اس طرح سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مضمون اور مفہوم تبدیل نہ ہو. اس کے لیے پھر محدثین نے شرائط مقرر کی کہ جو روایت بالمعنی کرے، پہلی بات تو یہ کہ وہ راوی ثقہ ہو، صادق ہو، عادل ہو. دوسری بات وہ عربی محاورات کا ماہر ہو تاکہ وہ عربی میں غلطی نہ کھائے، اور پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے، حضور کی احادیث کے ساتھ مکمل طور پر باخبر ہو. امام دارمی نے سنن دارمی کے مقدمہ میں باقاعدہ باب باندھا کہ من رخص فی الحدیث اذا اصاب المعنی، اور اس کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ جریر بن حازم بیان کرتے ہیں کہ حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کرتے تو بات ایک ہوتی لیکن کلام مختلف ہوتا. یہ روایت بالمعنی ہے. روایت بالمعنی یہ نہیں کہ آپ ابو لہب کی بیوی کے قصے کو، جو مکہ کا قصہ ہے، اس کو اٹھا کر مدینے میں لے آئیں. وہ رات کو کانٹے بچھاتی تھی، اس کو یہاں پر لے آئیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کوڑا پھینکا جا رہا ہے اور وہ کفر پر مری ہے. حضور اس کی عادت کے لیے کبھی نہیں گئے، اس کو توڑ مروڑ کر یہاں پر لے آئیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑھیا کی عادت کے لیے بھی جا رہے ہیں. یہ تو روایت بالمعنی نہیں کہ شہر بھی چینج کر دیا، وقت بھی تبدیل کر دیا، حالت بھی تبدیل کر دی، شخصیت بھی تبدیل کر دی. اور 7واں قاعدہ بیان کیا گیا کہ فضیلت والی روایت کو سن کر اس پر عمل کرنا جائز ہے. بالکل جائز ہے، لیکن تمام محدثین کو پڑھ لیں وہ فضیلت والی روایت کم از کم ضعیف درجے کی ہونا ضروری ہے. اور ضعیف درجے کی تو تب ہوگی جب اس کی سند موجود ہوگی. جس چیز کی سند ہی موجود نہیں ہے، جس کو کسی نے بیان ہی نہیں کیا، اس میں فضیلت کہاں سے آ گئی؟ وجود پر تقریباً 22 مفسرین کی کتب کا حوالہ بھی دیا. میں 3-4 کتب آپ کو سکرین پر اس کے سکرین شاٹ دکھا دیتا ہوں، اس میں دیکھ لیں کہ کیسے واقعے کو توڑا مروڑا گیا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ابو لہب کی بیوی کے واقعے کو، جو سورہ لہب جس کے خلاف نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل کی، اس واقعے کو لے کر اس واقعے کو سچا ثابت کیا جا رہا ہے. مفسرین نے ابو لہب کی بیوی کا ذکر کیا. حضور اس کی عادت کے لیے کبھی نہیں گئے، وہ کانٹے بچھایا کرتی تھی، اس کے خلاف پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، لیکن اس کو اٹھا کر مدینہ منورہ میں لے آئے اور ایک بڑھیا بنا دیا، اور پھر یہ کہہ دیا کہ وہ بڑھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی. وہ بیمار ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عادت کے لیے بھی چلے گئے. مفسرین پر بھی الزام، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ مفسرین میں سے کسی نے بھی اس چیز کو نہیں لکھا. مفسرین کی یہاں پر مراد یہ بڑھیا والا واقعہ نہیں ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں حضور پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، بلکہ مفسرین تو ابو لہب کی بیوی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں جو کہ واضح ہے. یہ تو وہ قاعدے ہیں جو بیان کیے گئے اس روایت کو ثابت کرنے کے لیے
اور مفسرین کے حوالوں کو توڑا مروڑا گیا۔ اب آتے ہیں کہ جو فتاوی رضویہ کا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ فتاوی رضویہ میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ حدیث کو قبول کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ ہے اور اس کی جلد نمبر 30، میں آپ کو اس کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ نہ التزام تصحیح صحت کو مستلزم، نہ عدم التزام اس کا مزاحم۔ اہل التزام کی تصانیف میں بہت روایات باطلہ ہوتی ہیں، اور التزام نہ کرنے والوں کی تصنیفوں میں اکثر احادیث صحیحہ۔ آخر مستدرک حاکم کا حال نہ سنا، جنہوں نے صحت کا معنی التزام شرط شیخین کا ادعا کیا اور بقدر چہارم احادیث ضعیفہ و منکرہ و باطلہ و موضوعہ بھر دیں۔ اسی طرح ابن حبان کا یہ دعویٰ کتاب التقاسیم والانواع میں ٹھیک نہ اترا، اور سنن ابی داؤد جس میں التزام صحہ ہرگز نہیں، صحہ ستہ میں معدود اور ان کا مسکوت عنہ مقبول و محمود، یہ سب امور خادم حدیث پر جلی و روشن ہیں۔ یہاں تک تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ کسی محدث کا بھی اپنی کتاب پر یہ حکم لگا دینا کہ میں اپنی کتاب میں تمام روایات صحیح بیان کر رہا ہوں، اس کا حکم لگا دینے سے وہ تمام روایات صحیح نہیں ہو جائیں گی، ان روایات کو پرکھا جائے گا۔ اب فتاوی رضویہ کے مصنف تو یہ لکھیں کہ محدث امام حاکم جیسی شخصیت جو حکم لگا رہے ہیں کہ میری مستدرک میں تمام روایات صحیح ہیں، اس کے باوجود بھی محدثین نے لکھا کہ ان کی فلاں فلاں روایت درست نہیں، منکر ہے یا موضوع ہے یا ضعیف ہے، کہ محدث کا قول اپنی روایت کے بارے میں 100% قابل حجت نہیں ہوتا، چجائے کہ کوئی کسی ایسی روایت کو حدیث بنا دے کہ جس کو محدثین نے بیان ہی نہیں کیا۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ عزیز مدار کار اسناد پر ہے، حدیث کے میدان میں کسی بھی چیز کو قبول کرنے کے لیے دار و مدار صرف اور صرف سند پر ہے۔ اگر سند ہونے کے باوجود بھی وہ موضوع قرار دے دی جائے، اس پر جھوٹا ہونے کا حکم لگ جائے، تو ایسی روایت بھی اگرچہ کتب میں منقول کی گئی ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی، چجائے کہ آپ کسی فقہی قاعدے کو اٹھا کر لے آئیں کہ عدم نقل عدم وجود کو مستلزم نہیں۔ یہاں پر تو یہ حکم لگا رہے ہیں کہ جس چیز کو نقل کیا گیا ہے وہ بھی 100% درست نہیں جب تک کہ اس کی سند موجود نہ ہو اور جب تک اس کی سند پر بحث نہ ہو جائے۔ اب یہاں سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محدثین نے اپنی کتب کے اندر کہ وہ غلط روایات درج کر دیں۔ محدثین کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن وہ معصوم نہیں ہے۔ جب انسان کسی بڑے لیول پر جا کے کام کرتا ہے تو اس سے غلطی کا امکان بہرحال موجود ہوتا ہے۔ تو ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ محدثین میں سے اگر کسی سے یا کسی کی کتاب میں کوئی ایسی روایت پائی جاتی ہے جو سندن درست نہیں ہے یا جس پر موضوع ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، جس پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، تو اس کو محدث نے جان بوجھ کر بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس غلطی کو ضرور معاف فرمائے گا۔ یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 اور اس کا صفحہ نمبر 722۔ اب اس کے اندر وہ ایک فتویٰ تھا، اس کا اختتام اس چیز پر کر رہے ہیں کہ وہ پڑھنا سننا جو منکرات شرعیہ پر مشتمل ہو ناجائز ہے، جیسے روایات باطلہ، حکایات موضوعہ یعنی من گھڑت حکایتیں، اشعار خلاف شرع، خصوصاً جن میں توہین انبیاء و ملائکہ علیہم السلام ہو۔ اب اگلا جملہ بہت اہم ہے کہ لکھتے ہیں کہ آج کل کے جاہل نعت گویوں، نعت پڑھنے والوں کے کلام میں یہ بلائے عظیم بکثرت ہے، حالانکہ وہ صریح کلمہ کفر ہے۔ اب فتاوی رضویہ کے ہاں تو حدیث کا دار و مدار سند پر ہے، نہ کہ اس چیز پر کہ عدم نقل عدم وجود کو مستلزم نہیں۔ آپ نے ایک فقہی قاعدہ اٹھا کر اس کو حدیث کے میدان میں ڈال دیا، اور اسی اصول کو، اسی قاعدے کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنے خطاب کے اندر دورہ صحیح البخاری کے اندر اس کو باقاعدہ بیان کیا، اور پھر اس کو ماہنامہ منہاج القرآن نومبر 2006 کے اندر صفحہ نمبر 22-23 کے اندر باقاعدہ موجود ہے، اور میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں الاسناد سلاح المؤمنین، کہ سند جو ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے،
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ فِي أَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ، جب اس کے پاس اسلحہ ہی نہیں ہوگا تو وہ جہاد کیسے کرے گا؟ اب آگے فرماتے ہیں کہ پس روایت حدیث، علم تفسیر اور مکمل دین کا مدار اسناد پر ہے، سند کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی تھی۔ یہ محدثین کا بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ تو لکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ حدیث، علم تفسیر اور مکمل دین کا دار و مدار سند پر ہے۔ جس چیز کی سند نہیں ہوگی وہ قابل قبول بھی نہیں ہوگی۔ تو جائے کہ آپ ایسا واقعہ اٹھا کر لے آئیں کہ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، جس کو کسی نے بیان ہی نہیں کیا، چند ایک اردو کی کتابوں میں وہ بیان کر دیا گیا اور نہ جانے اس کو کس نے گھڑا اور کہاں سے آ گیا۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ کے اندر باقاعدہ باب باندھے، اور آپ لکھتے ہیں امام مسلم نے باب باندھا ہے کہ باب و تغلیظ القذف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اندر انہوں نے پہلی روایت لکھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تکذبوا علی فإنه من یکذب علی یلج النار، میری ذات پر یا میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ جہنم میں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری روایت لکھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، میری ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ایسے نہیں ہے کہ جیسے تم ایک دوسرے کی ذات پر جھوٹ بولتے ہو۔ فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام مسلم نے اور روایات بھی لکھی، اور پھر آگے فرماتے ہیں باب النہی عن الحدیث بکل ما سمع، ہر چیز کو سن کے بیان نہیں کر دینا چاہیے، اس چیز سے منع کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے اور اس پر تحقیق ہی نہ کرے۔ کسی سے مغالطہ ہو سکتا ہے، کسی کو غلطی لگ سکتی ہے، کوئی معصوم تو نہیں ہے، انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ تو کوئی بھی معصوم نہیں ہے، تو کسی بھی شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، تو کسی کی سنی سنائی بات کو حدیث کہہ کر بیان کر دینا، اور پھر اس وقت جب ہزاروں علماء اس کا رد کر رہے ہوں اور پھر اس چیز پر زور رکھنا کہ نہیں جی یہ ہمارے علماء نے بیان کی ہے، ہمارے پیر صاحب نے بیان کر دی، ہمارے فلاں نعت خواں صاحب نے بیان کر دی، ہمارے بزرگوں نے اس کو اپنے اشعار میں لکھ دیا، ہمارے شیخ صاحب نے، شیخ الحدیث صاحب نے اس کے اوپر تقریض لکھ دی تھی، لہٰذا اب تو ہم نے اس کو حدیث کہنا ہی کہنا ہے، اور شریعت کے اصول حدیث اور اصول فقہ کو مسخ کر کے رکھ دیں، فقہ کے اصول اٹھائیں اور اس کو اٹھا کر حدیث میں لے آئیں، اور صرف اپنے شیخ صاحب کو، اپنے پیر صاحب کو، اپنے کسی نعت خواں کو، اپنے کسی لکھنے والے کو، اپنے کسی بیان کرنے والے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اصول حدیث کو مسخ کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف جھوٹ پر جھوٹ منسوب کیے جائیں، اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو حدیث پاک سنا دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرنا جہنم ہے۔ ممکن ہے کسی بزرگ نے بیان کی، کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دی، انہوں نے جان بوجھ کر نہ کی ہو، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، چونکہ حضور نے فرمایا تھا من تعمدہ، جو جان بوجھ کر کرے گا تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، وہ بری ہو جائیں گے۔ لیکن جو جان بوجھ کر اب صرف اپنے شیخ کو، اپنے استاد کو، اپنے پیر کو، اپنے کسی بزرگ کو، کسی تقریض لکھنے والے کو سچا ثابت کرنے کے لیے حضور کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کیے جا رہے ہیں اور اصول حدیث کو مسخ کیے جا رہے ہیں، تو وہ پھر اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اب آگے امام مسلم نے مقدمہ مسلم کے اندر خود باب بھی باندھا ہے، اور آپ لکھتے ہیں کہ بیان ان الاسناد من الدین، یہ سند جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، اور آپ آگے لکھتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین کا قول ہے ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم، یہ اسناد، یہ علم دین ہے، تو تم دیکھو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو، یعنی اس پر تحقیق کرو آیا کہ وہ درست ہے یا نہیں، اس کی سند موجود ہے یا نہیں۔ اور پھر آپ نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ
کہ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اسناد دین کا حصہ ہے، اگر سند نہ ہوتی تو پھر جس کا جو دل چاہتا وہ کہتا پھرتا، وہ اپنی کہی ہوئی بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیتا، حضور کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب ہو جاتا۔ تو سند ضروری ہے حدیث کے لیے، کسی کا لکھ دینا، کسی کا بیان کر دینا، کسی کا اپنے اشعار کے اندر لکھ دینا، کسی تصوف کی کتاب کے اندر آ جانا، کسی بزرگ کا لکھ دینا، کسی شیخ الحدیث کا اس کے اوپر تقریض لکھ دینا، ان سارے امور سے کوئی چیز حدیث نہیں بن جاتی۔ اور پھر ظلم کی انتہا یہ کہ جب کوئی حوالہ نہیں ملا، جب کوئی سند نہیں ملی، تو اگر ابو لہب کی بیوی کے قصے کو اٹھا کر اس بڑھیا کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ ابو لہب کی بیوی مکہ میں، یہ واقعہ مدینہ کا بیان کیا جاتا۔ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں مشہور کہ وہ رات کو کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، یہ بڑھیا کوڑا کرکٹ پھینک رہی ہے اپنے گھر سے، اور کھڑکی سے کوڑا کرکٹ پھینک رہی ہے۔ ابو لہب کی بیوی کے لیے حضور کبھی تیمارداری کے لیے گئے ہی نہیں، یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تیمارداری کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ تو ان دونوں روایات کا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا اس پر قیاس کرنا یا اس کے ضمن میں اس کو بھی درست کہنا انتہائی جہالت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف سوائے جھوٹ منسوب کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس پر علماء نے مختلف دارالافتاء نے فتاوی جات بھی دیے، جامعہ نعیمیہ سے فتویٰ آیا، جامعہ بنوریہ سے فتویٰ آیا، فتاوی علمیہ محدث فتویٰ والوں نے اس کے اوپر باقاعدہ فتویٰ دیا، ملتقى اہل الحدیث والوں نے اس کے اوپر فتویٰ دیا، اور پھر مفتی اکمل صاحب نے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے، مفتی غفران سیالوی صاحب نے، مفتی شفیق قادری صاحب نے اس روایت کو جھوٹا قرار دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، صرف اپنے پیر صاحب کو، اپنے کسی استاد کو، اپنے کسی نعت خواں کو، اپنے کسی بزرگ کو، اپنے کسی شیخ الحدیث صاحب کو سچا ثابت کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب نہ کریں۔ حدیث کے لیے سب سے بڑی چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ سند ہے۔ جب سند ہی نہیں ہے، محدثین نے اس کو بیان ہی نہیں کیا، میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتا ہوں، اگر وہی موجود ہوں تو پھر بھی چلیں ہم اس کو ضعیف حدیث کے طور پر ہی بیان کر دیں۔ آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ جو بڑھیا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیمارداری کے لیے گئے، اس واقعے کا راوی کون ہے؟ کوئی ایک صحابی، کسی تابعی نے بیان کیا ہو؟ آپ ہر حدیث بیان کرتے ہیں نا، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا، سیدنا صدیق اکبر نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بھئی یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ کوئی سیرہ نہیں ہے اس کا۔ دوسری بات، کوئی ایک روایت ایسی لے آئیں کہ کوئی بوڑھی عورت حضور پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی اور وہ بیمار ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، کوئی متن موجود نہیں ہے اس کا، کسی محدث نے اس کو بیان نہیں کیا، تو آخر اس کو حدیث کہنے کی وجہ کیا ہے؟ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے شیوخ کو، اپنے اساتذہ کو، یا اپنے کسی پیر صاحب کو، اپنے کسی بزرگ کو ان کی غلطی تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب ہوتا ہے تو بے شک ہوتا رہے، حضور کی ذات کی طرف کوئی جھوٹا واقعہ منسوب ہوتا ہے تو وہ ہوتا رہے، ہمارے ادارے پر، ہمارے شیخ پر، ہمارے پیر صاحب پر، ہمارے شیخ الحدیث صاحب پر، ہمارے کسی مصنف نے اس کو کتاب کے اندر لکھ دیا ہے، ہمارے کسی استاد نے اس پر تقریض لکھ دی ہے، تو آپ ان پر انگلی نہ اٹھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔